اکثر من عدد شعر غنم کلب او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرت قاری صاحب کا حکم ہوا، اسی لیے حاضری ہو گئی، اور آپ کو بخوبی یہ معلوم ہے کہ ہر جمعہ علماء اکرام اکابر امت کی آوری ہوتی رہتی ہے، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن احقر اس انداز اس طریقے سے گفتگو نہیں کر پائے گا، پھر بھی کوشش یہ ہوگی کہ چند باتیں جو میری نظر میں حالات حاضرہ پر ضرورت ہیں وہ پیش کروں۔ اسی لیے میں نے 2 حدیثیں پیش کی ہیں۔ پہلی حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو ابن ماجہ شریف میں موجود ہے۔ علماء نے اس پہ تفصیل سے کلام کیا ہے، محققین اور مدققین علماء نے جو ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، اس کو ضعیف درجے میں رکھا ہے۔ اسی وجہ سے قیام یعنی نماز اور روزہ صوم دونوں کے بارے میں علماء کا زبردست اختلاف ہے۔ وہ سب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صرف وہ باتیں جو ضرورت ہیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس رات کی فضیلت جسے ہم شب برات کہتے ہیں، 15 شعبان کی رات ہوتی ہے، وہ حدیثوں میں بہت سی طرق سے کم و بیش 10 صحابہ اکرام سے شب برات کی فضیلت وارد ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 راتوں کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ اگر ان 5 راتوں کو کوئی بیدار رکھے گا، کوئی زندہ رکھے گا، ان 5 راتوں میں کوئی جاگ کر اللہ کو یاد کرے گا تو وجبت لہ الجنہ، جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ انہی راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر من لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات جسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ لہذا اس رات سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ حدیث اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو 15 شعبان کی رات ہے، اس میں 4 طریقے کے اعمال ملتے ہیں خصوصی طور پہ۔ نمبر 1 قوموا لیلہا، رات میں عبادت کرنا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو، بس مطلقاً جہاں پر قوموا لیلہا کا ترجمہ علماء نے لکھا ہے، آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ رات میں عبادت کرنا لکھا گیا ہے۔ نمبر 1 اس رات میں ہمیں عبادت کرنی ہے۔ کون سی عبادت آگے بات کروں گا۔ دوسرا صوموا نہارہا، دن میں روزہ رکھنا ہے۔ نمبر 3 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، 2 طرق سے یہ روایت موجود ہے، قبرستان جانا، اور یہ قبرستان کا تعلق مردوں سے ہوتا ہے، اس لیے اس پہ بحث نہیں کروں گا کیونکہ خواتین کا پروگرام ہے، اس لیے قبرستان کے موضوع کو ہٹا رہا ہوں۔ نمبر 1 رات میں جاگ کر عبادت کرنا، نمبر 2 روزہ رکھنا، نمبر 3 قبرستان جانا، نمبر 4
ایک مخصوص دعا حدیث میں وارد ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ اس دعا کو خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ, اور اسی مقصد سے اسی حکم پہ عمل کرتے ہوئے آج بھی میں خود سیکھتا ہوں, اپنے آپ کو اس پہ عمل کرنے کی پیرانے کی کوشش کرتا ہوں, اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی اس کو سیکھیں اور دوسروں کو بتائیں. دعا کیا ہے؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. مختصر دعا, ایک بار اور دہرا دیتا ہوں, اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا حدیث سے ثابت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سکھایا ہے اور فرمایا کہ آپ بھی دوسروں کو سکھائیں. دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے, اللہم انکا عفو تو بے شک معاف کرنے والا ہے, تحب العفو اور معافی کو پسند کرتا ہے. کوئی آدمی کسی کو معاف کر دے, کسی وجہ سے جھگڑا ہو جائے یا کسی سے کوئی غلطی ہو جائے, سہو ہو جائے, پھر آپ اسے معاف کر دیں تو یہ اللہ کو بھی پسند ہے. انکا عفو تحب العفو, اللہ تعالیٰ عفاف کو, معافی کو پسند کرتا ہے. اسی طرح آگے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے. کیا بہترین دعا ہے. یا اللہ ترجمہ اس کا یہ ہے, یا اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, اور تو مجھے معاف کر دے. اگر یہ دعا آپ عربی میں رٹا مار کے یاد کر کے کر لیتے ہیں, پھر دعا مانگتے ہیں شب برات میں یعنی 15 شعبان کی رات میں, تو ضرور سنت پہ عمل کرنے کا ثواب ملے گا. اور یہ دعا بھی اللہ کے نبی کا سکھایا ہوا ہے, نہ میرا سکھایا ہوا ہے, نہ کسی علماء کا, نہ کسی مفتیان اکرام کا, کسی کا نہیں, بلکہ یہ اللہ کے نبی کی زبانی سکھائی ہوئی دعا ہے. اسی لیے الفاظ یہی لفظ بلفظ یاد کریں اور دعا کریں. اگر نہ ہو سکے تو کم سے کم ترجمہ یاد کر لیں اردو میں اور اس کو دعا کرتے جائیں. یہ 3 کام حدیث سے ثابت ہیں من جملہ. اصل اعتبار سے اگر تفسیر کرتے ہیں تو بہت سے اعمال ہیں, من جملہ 3 ہیں. ایک ہے عبادت, اور عبادت میں دعا داخل ہو گئی. دوسرا ہے قبرستان جانا. تیسرا ہے روزہ. اس کو تفصیل سے اگر بیان کرتے ہیں تو 4 بھی کر سکتے ہیں, جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کر دیا ہے. اب سمجھتے ہیں یہ جو 4 کام یا 3 کام جو بھی آپ سمجھیں, 3 کام لے لیجئے کیونکہ دعا بھی ایک عبادت ہے, لہٰذا عبادت کے زمرے میں دعا کو داخل کر دیجئے. یہ جو 3 کام شب برات میں ثابت ہیں, ان کے علاوہ اگر کوئی اور کام آپ شریعت سمجھ کے, سنت سمجھ کے, شرعی حکم سمجھ کے کرتے ہیں, یاد رکھیں بڑے خسارے میں آپ ہوں گے, بڑی زبردست نقصان, اچھا خاصا نقصان آپ کا ہونے لگے گا. دوسری ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مبارک رات میں, ایسی رات کہ جس میں مغفرت ہی مغفرت ہوتی ہے. میں نے جو بھی حدیث پیش کی تھی کہ من عدد شعر غنم کلب, کہ یہ حدیث جو ہے ترمذی شریف میں موجود ہے کہ جو بنو کلب ہیں ان کے بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے. اس کی تفسیر آگے بیان کر رہا ہوں. اتنا یاد رکھیں کہ یہ جو موقع ہے, یہ جو رات ہے شب برات جسے ہم کہتے ہیں, یہ بڑی مغفرت والی رات ہے. لیکن اگر آپ اس میں وہ افراد جن کی مغفرت نہیں ہوگی, یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے, 8 لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوگی, آپ ان لوگوں میں سے الگ ہو جائیے, آپ ان سے جدا ہو جائیے, ورنہ اس رات میں عبادت کرنے کے باوجود, اس رات میں جاگنے کے باوجود, اللہ کو یاد کرنے کے باوجود آپ کی مغفرت نہیں ہوگی. ان 8 لوگوں میں ایک مشاہن کا لفظ ہے. جب آپ اس کو پڑھیں گے حدیث کو, آخر میں ایک جملہ آتا ہے مشاہن.
مشاہن عربی کا جملہ ہے، اس کا دو معنی بنتا ہے، اسی لیے مشاہن سے بچیے۔ اور جو دیگر افراد جیسے مشرک ہے یا زانی ہے، شرابی ہے، یہ تو لوگ جانتے ہی ہیں، لیکن مشاہن سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مشاہن کا دو معنی بنتا ہے، ایک معنی کینہ پرور، جس کے دل میں کینہ ہو۔ آپ کہیں گے کینہ کیا ہے، وہ سمجھا دیجئے۔ کینہ کہتے ہیں کسی کے لیے دل میں کوئی بوجھ ہو، بدلہ لینے کی طاقت نہ ہو، لیکن یہ تلاش کر رہے ہوں کہ اگر مجھے موقع ملا اس کو چھوڑوں گا نہیں، ضرور اس کو سبق سکھا دوں گا، اگر مجھے موقع ملا تو اس سے تو بدلہ لینا ہے مجھے، جہاں موقع ملے گا اسے بدنام کرنا ہے مجھے، اس تلاش میں ہے۔ لیکن آپ اس کو کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ اس کو بدنام کر سکیں، آپ اس کے بارے میں کچھ بول سکیں۔ دل میں دوسرے کے بارے میں ایک بوجھ ہے آپ کے لیے، ایک دل میں نفرت ہے، دل میں ایک کھٹک ہے کہ فلاں سے مجھے بدلہ لینا ہے، بدلے کی چاہت اور خواہش ہے، یہی ہے کینہ۔ آج دیکھیے ذرا ذرا سی بات پہ بھائیوں میں بہنوں میں ذرا ذرا سی بات پہ یہ کینہ داخل ہو جاتا ہے، خود بخود داخل ہوتا ہے۔ اس کا علاج بتا دیتا ہوں، اس کا علاج علماء نے لکھا ہے کہ کینہ اگر کسی کے اندر آ جائے، کسی کے بارے میں آپ کے دل میں بوجھ آ جائے، دور کیسے کریں گے؟ دور کریں گے بار بار ملیے، جس کے بارے میں آپ کے دل میں بوجھ ہے، بار بار اس سے تعلقات کریے، بار بار اس سے ملیے جلیے، سلام کلام، گھر میں جانا آنا، بار بار دوستی یاری میں زیادتی کریے، تاکہ یہ کینہ آپ کے اندر سے ختم ہو جائے۔ یاد رکھیں اگر یہ کینہ رہا تو اس مبارک رات میں بھی آپ کی مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ تو بات تھی، اصل بات آگے بیان کرنا چاہتا تھا۔ مشاہن کا دوسرا ترجمہ بدعتی، بدعتی کسے کہتے ہیں؟ جو دین میں نئی بات داخل کر دے، یعنی ایسی بات جو دین میں نہیں ہے، آپ اس کو دین سمجھ کے کرنے لگیں۔ فرق ہے، غور کریے، ایک ہے دین نہیں ہے، آپ اس کو دین سمجھتے بھی نہیں ہیں، پھر اس کے بعد اس کو انجام دے رہے ہیں۔ سائیکل چلانا، آپ سائیکل چلا رہے ہیں، لیکن کوئی کہتا ہے سائیکل چلانا سنت ہے؟ سائیکل چلانا دین نہیں ہے اور آپ اسے دین سمجھتے بھی نہیں ہیں، لہٰذا آپ کے لیے بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن دین نہیں ہے، آپ اس کو دین سمجھتے ہیں، پھر سمجھیے کہ یہی تو مشاہن ہے، یہی تو بدعت ہے، یہی تو شریعت میں اضافہ کرنا ہے، اور قیامت میں اس کی بھی سخت پکڑ ہے۔ اور شب برات جیسی مبارک رات، جسے ہم 15 شعبان کی رات کہتے ہیں، شب برات کہتے ہیں، لیلۃ البراء کہتے ہیں، برات والی رات، مغفرت والی رات، اس رات میں بھی آپ کی مغفرت نہیں ہوگی اگر آپ مشاہن بن جاتے ہیں۔ مشاہن کا دوسرا ترجمہ دین نہ ہو، دین سمجھ کے کریں۔ اب کیوں بیان کیا گیا؟ وجہ کیا تھی؟ اسی لیے میں نے سب سے پہلے یہ عرض کیا کہ کرنے کے کام شب برات میں 3 ہیں۔ عبادت، رات جاگیے اور عبادت کریے، نمبر 1۔ نمبر 2 روزہ رکھیے، نمبر 3 قبرستان جائیے، اور قبرستان جانے کا معاملہ مردوں سے ہے، عورتوں سے نہیں ہے۔ یہی 3 کام ہیں۔ ان 3 کاموں کے من جملہ، ان 3 کاموں کے علاوہ جتنے کام دین سمجھ کے آپ کر رہے ہیں، سمجھیے آپ مشاہن ہیں اور اس رات میں مغفرت آپ کی نہیں ہوگی۔ جیسے حلوہ پکایا جاتا ہے، ایسے موقع پہ خاص طور سے سمجھا جاتا ہے کہ حلوہ پکانا شب برات میں کوئی ثواب کا کام ہے، کوئی سنت ہے، شریعت کا حکم ہے، جبکہ غور و فکر کریں تو حلوے سے شریعت کا کیا تعلق؟ بھائی میٹھا کھانا چاہتے ہیں، حلوہ کھانا چاہتے ہیں، جب چاہیں تب پکائیں کھائیں، لیکن شب برات سے کیوں جوڑا جاتا ہے؟ حلوے کا شب برات سے کیا تعلق ہے؟ حدیث کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں آپ اٹھا کر کھنگا لیے، دیکھیے کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں شب برات نہیں آتا تھا، ضرور شب برات آتا تھا، وہ موقع وہ وقت آتا تھا۔ صحابہ کی زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 100 سال تقریباً صحابہ کی زندگی رہتی ہے۔ کیا وہ 100 سال شب برات کا موقع جب آتا تھا، 15 شعبان کا موقع آتا تھا، وہ دن غائب ہو جاتا تھا؟ وہ ملتا تھا نہیں، یا وہ ایک دن اڑ جاتا تھا، کہیں چلا جاتا تھا، کیلنڈر سے غائب ہو جاتا تھا؟ صحابہ کی زندگی میں شب برات یقیناً آتا تھا، اور اللہ کے نبی کی زندگی میں آتا تھا، پھر بھی پوری زندگی
زندگی تاریخ اور حدیث کی کتابیں اٹھائیے، کبھی اللہ کے نبی نے یا صحابہ نے، کیا آپ سے اور مجھ سے زیادہ صحابہ اللہ کے نبی کے فرمان پہ عمل نہیں کرتے تھے؟ سنت پہ عمل نہیں کرتے تھے؟ کیا اس کے رسول پہ ڈوبے ہوئے نہیں تھے؟ پھر وہ حلوہ کیوں نہیں پکاتے تھے؟ کسی کتاب میں ملتا کیوں نہیں ہے؟ آج آپ نے کیوں کھڑا؟ غلط باتیں، غلط چیزیں آپ کے دماغ میں بھر دی گئی، دلیل کیا دیتے ہیں؟ حلوہ کیوں پکاتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک، دانت مبارک شہید ہوا تھا، اسی لیے اللہ کے نبی نے حلوہ کھایا تھا، لہٰذا ہم شب برات میں حلوہ پکاتے ہیں، حلوہ کھائیں گے سنت ہے۔ یہ کون سمجھائے کہ بھئی یہ شب برات شعبان کا مہینہ ہے؟ جب دندان مبارک، دانت مبارک شہید ہونے کی بات ہوتی ہے، وہ تو غزوہ احد کی بات ہے، اور غزوہ احد شوال کے مہینے میں، کہاں شوال کا مہینہ، کہاں یہ شعبان شب برات کا موقع؟ اس موقع کو آپ یہاں داخل کر رہے ہیں، اس میں بھی جھوٹ بولا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے حلوہ نوش فرمایا تھا۔ اللہ اکبر، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ ہے، حدیث گھڑی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں، پوری تاریخ کی کتابیں، معتبر کتابیں، حدیث کی معتبر کتابیں، تمام کی تمام کتابیں اٹھا کر دیکھیے، دندان مبارک شہید ہونے کی بات ملے گی، حلوہ کھانے کی بات آپ کی ملے گی، حدیث میں نہیں ملے گی۔ اسی لیے یہ آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کریے، حلوہ کھانا ہو پکا کے کھا لیجئے کبھی بھی، لیکن شب برات سے مت جوڑیے، ورنہ آپ رات بھر جاگ کر عبادت کریے، آپ مشاہین میں آ گئے، آپ کا داخلہ مشاہین میں ہو گیا، لہٰذا عبادت تمام کے تمام اکارت اور مختل بیکار ہو گئے، مشاہین کی وجہ سے آپ کی مغفرت نہیں ہوئی اس رات میں۔ آپ اپنے آپ کو اسی طرح حلوے کے بارے میں دوسری دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کی شہادت ہوئی تھی، لہٰذا ہم حلوہ پکا کے تقسیم کرتے ہیں، کھاتے ہیں ایصال ثواب کے لیے۔ عجیب بات ہے، یہ شہادت کو حلوے سے کیوں جوڑا گیا؟ ارے بھائی، بھات روٹی کو بھی حلوے سے جوڑ دو گے آگے چل کے؟ عجیب و غریب باتیں ہیں، لوگ اپنی طرف سے کچھ بھی گھڑ دیتے ہیں، کچھ بھی بنا لیتے ہیں۔ بھئی حلوہ کھانے کا شوق ہے تو کھاؤ، لیکن شہادت سے حلوے کو کیوں جوڑا جاتا ہے؟ ایصال ثواب سے حلوے کو کیوں جوڑا جاتا ہے؟ شب برات سے حلوے کو کیوں جوڑا جاتا ہے؟ حلوہ پکاؤ، عام دنوں میں پکاؤ، تقسیم کرو، لیکن شب برات کی وجہ سے کہ ہم حلوہ پکائیں گے شب برات میں، سنت ہے، شریعت کا حکم ہے، یہی تو ہے جو دین میں نہیں ہے شب برات میں حلوہ پکانا، آپ اس کو سنت، شریعت کا حکم، دین کا جز سمجھنے لگتے ہیں، لہٰذا یہ آپ بدعت کر رہے ہیں، مشاہن بن رہے ہیں، اور ایسے موقع پہ مغفرت والی رات میں آپ کی مغفرت نہیں ہوگی۔ کئی کام ایسے ہیں، ایسے موقع پہ کرتے ہیں، آگے بیان کروں گا۔ جب مغفرت کی بات آ گئی ہے، میں نے حدیث پیش کی تھی، اس موقع پہ اللہ رب العزت بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر مغفرت کرتا ہے، من عدد شعر غنم کلب۔ عرب میں بہت سے قبیلے تھے، آپ نے سنا ہوگا بنو ہاشم اور فلاں 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 قبیلے۔ ایک قبیلہ ایسا تھا جس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں ہوا کرتی تھی عرب میں، اور اس کا نام تھا کلب، بنو کلب، یعنی قبیلے بنو کلب کہتے تھے اسے۔ اب اس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں ہوتی تھی، بکریاں چرایا کرتے تھے، رکھا کرتے تھے، اسی لیے ان کا نام اللہ کے نبی نے لیا ہے۔ کیوں لیا ہے آگے بیان کر رہا ہوں۔ اور بکریاں تو بہت زیادہ ہوتی تھی، اللہ کے نبی یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ بکریوں کی تعداد کے برابر اس رات میں مغفرت ہوگی، نہیں، بکریوں کے بال کے برابر، ایک بکری نہیں، کئی ہزاروں بکریاں ہوں گے اس قبیلے میں، پھر ان کے بال کو آپ حساب کریں گے، جتنے بال ہوں گے اتنی مغفرت نہیں۔ یہ بھی مطلب صحیح نہیں ہے۔ مطلب کیا تھا؟ اللہ کے نبی کیا یہ فرما رہے تھے کہ جتنے بال ہوں گے اتنی مغفرت؟ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت میں ایک دوسری بات بیان کر رہے ہیں، یہ فرمانا چاہتے ہیں جیسے بنو کلب کی بکریاں بہت سی ہیں، پھر ان کے بعد ان بکریوں کے بالوں کو شمار کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، تمہاری قدرت میں نہیں ہے کہ تم بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کو شمار کر سکو، ویسے ہی اس رات میں شب برات میں 15 شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ اتنے افراد کی مغفرت کرتا ہے کہ تم حساب نہیں کر سکتے۔ اس حدیث کا صحیح مطلب یہی ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنے بال
بال اتنی مغفرت. لہذا اتنی زیادہ تعداد میں مغفرت ہو اور آپ مشاہین بن جائیں, آپ ایسے افراد میں داخل ہو جائیں جن کی مغفرت ہو ہی نہیں سکتی. ابھی موقع چلتا ہے شب برات کا, دیکھیں گے جب شام ہو جائے گا غسل کرنے کا معاملہ شروع ہوگا. کیوں بھائی غسل کرتے ہیں؟ غسل کی وجہ کیا ہے؟ شام میں اگربتی جلانا, وہی شب برات کے موقع پہ دماغ میں عجیب و غریب باتیں داخل کر دی گئی ہیں, ایسی باتیں دور دور تک شریعت سے تعلق نہیں ہے ان کا. شب برات میں غسل کیوں کرتے ہیں؟ میں نے اپنے والد محترم حضرت مولانا عبداللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے پوچھا کہ شب برات میں غسل کے بارے میں کوئی روایت ہے؟ انہوں نے بھی کہا کہ کوئی روایت آج تک نہیں ملی, کوئی روایت نظر سے نہیں گزری, کوئی روایت ملتی بھی نہیں ہے. اور تمام کی تمام شب برات پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں, اس کے باوجود شب برات میں غسل کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی. بعض کتابوں میں غسل کی بات ملتی ہے اور دلیل عجیب دیا جاتا ہے جو سمجھ کے باہر ہے. دلیل کیا دیتے ہیں؟ اس رات میں ہم اللہ کے پاس جائیں گے, اللہ سے عبادت کریں گے, اللہ کو مانگیں گے, اللہ کے قریب ہوں گے, لہٰذا غسل کر کے اچھے سے جاتے ہیں. اگر یہی بات ہے تو ہر نماز سے پہلے غسل کو سنت قرار دے دیا جائے. ہر وقت جب بھی ہم اللہ سے ملنے جائیں, جب بھی ہم کوئی نیک کام, کوئی اچھی عبادت کرنے جائیں تو اس وقت غسل کی جو ہے بات ہونی چاہیے, اس وقت بھی غسل کو مستحب قرار دینا چاہیے. تو یہ بات دماغ کے اوپر, دماغ سے باہر, دلیل سے باہر جاتی ہے کہ اس دلیل کو پکڑ کے غسل کو سنت یا مستحب قرار دے دیا جائے. بہرحال عرض یہ کرنا تھا, ایسے موقع پہ غسل کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے, کوئی غسل وغیرہ کچھ نہیں ہے. آپ کرنا چاہیں تو کر لیجئے, اپنی مرضی کی بات ہے. کوئی سنت یا واجب نہیں ہے کہ شب برات میں غسل کیا جائے. دماغ میں کیا ڈالا گیا؟ شب برات میں غسل تو ہو, اس میں بھی بیری کا پتہ ڈال کے. کیوں؟ اس لیے کہ جب بیری کے پتے سے شب برات میں ہم غسل کر لیں گے تو یہ دماغ میں سمجھ میں آتا ہے, لوگ کہتے ہیں اپنی مرضی سے کہ اس موقع پہ جو ہمارے سر پہ سایہ منڈراتا رہتا ہے, سایہ گھومتا رہتا ہے, مردوں کا جو سایہ سر پہ ہمارے گھر پہ ہوتا ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے, وہ سب بھاگ جاتا ہے, اسی لیے ہم یہ غسل کر رہے ہیں. عجیب و غریب بات ہے. اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ اگربتی لگانا. کیوں؟ شب برات میں مرحومین آتے ہیں گھر کو, جو مردے ہیں, جو مر گئے ہیں, وہ گھر کو آئیں گے, اسی لیے جو ہے ہم شب برات میں اگربتی لگاتے ہیں, خوشبو محسوس کریں گے, اچھا لگے گا ان کو. عجیب بات ہے. ایک تو غسل سے کوئی تعلق نہیں ہے, مردے کے ابھی آتے ہیں, پہلے نہیں آتے تھے, اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں آتے تھے, صحابہ کے زمانے میں نہیں آتے تھے, ابھی مردے آنے لگے ہیں, ابھی تم غسل کرنے لگ رہے ہو. یہ معاملہ بھی غیروں سے اتنا خطرناک ہے کہ ایمان کا خطرہ ہے اس عقیدے میں. مرنے کے بعد کوئی دنیا میں نہیں آ سکتا, ممکن نہیں ہے. آپ نے علماء سے سنا ہوگا, حدیث کی کتابوں میں سنا ہوگا, جو آدمی جہنم میں چلا جاتا ہے وہ یہ خواہش کرنے لگتا ہے کہ یا اللہ, صحیح روایت میں موجود ہے, یا اللہ مجھے صرف ایک موقع دے دنیا میں جانے کا, ایک مرتبہ اور دنیا میں واپس بھیج دے, تاکہ میں جانے کے بعد پوری زندگی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صرف اور صرف تیری عبادت کروں گا, سب چھوڑ دوں گا, سب دنیا داری چھوڑ کر صرف تیری عبادت کروں گا. یا اللہ مجھے ایک موقع دے دے. موقع ملتا ہے دنیا میں آ جاتا ہے؟ نہیں ملتا, نہیں آ سکتا. مرنے کے بعد وہ زندگی الگ ہو گئی, وہ دنیا الگ, واپس نہیں آ سکتے. واپس آنے کا عقیدہ کفری عقیدہ ہے, غیروں کے یہاں ہے. 7 جنم چلتا ہے, شادی میں 7 چکر لگاتے ہیں, 7 پھیرے لگاتے ہیں, کیونکہ 7 جنم ساتھ رہنا ہے. اسی طرح مرنے کے بعد ان کے یہاں عقائد ہیں. اگر ہم دنیا میں انسانی شکل میں اچھا کر کے مریں گے, پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے, اسی دنیا میں آئیں گے, انسان بن کے آئیں گے. یہ ان کا عقیدہ. اگر اچھا نہیں کریں گے, برا کام کر کے مریں گے. غیر مذہب والے کہتے ہیں جب برا کر کے مریں گے کیسے ہوں گے؟ کتا بن جائیں گے, سور بن جائیں گے, وغیرہ وغیرہ. ان کی کتابوں میں ملتا بھی ہے. اسی لیے یہ دنیا میں دوبارہ واپس آنے کا عقیدہ یہ غیروں کا اور کفری عقیدہ ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد تم اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتے, محال ہے, ناممکن ہے, تمہاری چاہت رد کر دی جائے گی.
لیکن تم واپس نہیں آ سکتے۔ عجیب بات ہے کہ مسلمان اس عقیدے کو لے کر کہتا ہے کہ مرحومی گھر کو آتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے کیا عقلی اعتبار سے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ اگر کوئی مردہ گھر کو آئے گا، بتائیے کہ مرنے والا تو دو ہی حالت پہ ہوگا، ایک ہوگا کہ جہنمی ہوگا یا جنتی ہوگا۔ جب جہنمی ہوگا تو فرشتے تو وہاں بجاتے ہوں گے، پیٹتے ہوں گے، کیا فرشتے چھوڑ دیں گے جا گھر کے گھوم کے بھاگ آئے گا 2 دن میں، جا شب برات گھوم کے آئے گا، 1 دن چھٹی دے دیتا ہوں تجھے، فرشتے عذاب سے چھوڑ دیں گے اسے؟ بالکل عذاب سے وہ بری نہیں ہو سکتا، وہاں تو عذاب ہی عذاب ہوتا ہوگا۔ جب وہ جہنمی ہوگا، جب وہ جنتی ہوگا، وہ سوچے گا کہ بھائی وہ تو دنیا تو سب سے گندی جگہ ہے جی، اتنی خراب جگہ ہے کہ وہاں جانے کی سوچ نہیں سکتا، لہٰذا اس اعلیٰ مقام کو، جنت کو چھوڑ کے دنیا میں آنے کا کیسے تصور کرے گا جو جنتی ہوگا؟ لہٰذا یہ عقائد جو مرنے کے بعد روحیں گھر آتی ہیں شب برات پہ، یا روحوں کے سائے جو ہیں ان کے اثرات منڈراتے ہیں سر پہ، گھر پہ منڈراتے ہیں، یہ سب من گھڑت ہیں، غیروں کے ہیں، اسلام میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسی لیے ایسے موقع پہ آپ یہ من گھڑت باتوں سے، من گھڑت کاموں سے خود کو بچائیے۔ اسی لیے میں نے سب سے پہلے عرض کیا کہ کرنے کے شب برات میں صرف اور صرف 3 کام ہیں، اس کے علاوہ جتنے کام ہیں سب منمانی ہیں، دین میں اضافہ ہے، اور ان کاموں کو کرنے سے آپ مشاہین بن جائیں گے، اور مشاہین بنیں گے تو آپ کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس رات میں برکت والی رات ہونے کے باوجود 3 کام کیا ہیں اس کو مختصر بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ نمبر 1 عبادت۔ رات جاگنا کوئی عبادت نہیں ہے، رات جاگ کر اللہ کو یاد رکھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگ جو ہے رات جاگنے کے چکر میں چائے وائے پی کر بالکل سونا نہیں چاہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ سوئیں گے نہیں، آنکھ لگ جائے گی کب؟ 3 بجے 3:30 بجے، فجر کی نماز غائب، جو فرض ہے جو ضروری ہے وہ چلا گیا، اس کو چھوڑ دیے۔ جو نفلی عبادت ہے اس کے چکر میں آدمی کہاں سے کہاں پہنچ گیا، جس کی تائید بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے سخت ترین طریقے سے تنبیہ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ فجر کی نماز میں غفلت مت کرنا۔ لیکن یہ رات بھر جاگنے کے چکر میں، ہاں اگر قوت ہے، اتنی طاقت ہے، پوری یقینی طور پہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں چاہے 2 بجے سوؤں یا 1 بجے یا 3 بجے فجر کی نماز میری قضا نہیں ہوگی، عبادت کرے، جاگے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا نمبر 1 ہمیں عبادت کرنا ہے، رات جاگنا نہیں ہے، رات جاگ کر اللہ کو یاد کرنا ہے۔ کیا کریں گے، کیسے عبادت کریں گے؟ کئی طریقے عبادت کے ہیں۔ صدقہ دیجئے، غریبوں کو کپڑا پہنائیے، غریبوں کو پیسے دیجئے، غریبوں کی مدد کریے۔ اسی طرح عبادت، جو بھی عبادت، قرآن کی تلاوت ہے، یہ عبادت نہیں ہے، بہترین اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اس رات میں آپ قرآن کی تلاوت کریے، اس رات میں دعا کریے، دعا بھی عبادت۔ ابھی میں نے دعا کے بارے میں کہا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ روایت حدیث سے ثابت ہے یہ دعا، لہٰذا آپ اس کو بار بار پڑھا کریے، زیادہ سے زیادہ پڑھا کریے، کیونکہ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، لہٰذا دعا کے طور پہ آپ اس کو کریے، یا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتے رہیے۔ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ اس رات میں نزول کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے، کوئی رزق طلب کرنے والا ہے، کوئی بیمار ایسا ہے جو مجھ سے صحت چاہتا ہوں کہ میں اسے صحت دے دوں، لہٰذا اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ مانگو، اس رات میں مانگنے کی رات ہے، لہٰذا ہم زیادہ سے زیادہ دعا کریں، حلال رزق کے لیے دعا کریں، ایمان پر خاتمے کی دعا کریں، اور دیگر جو دعائیں ہیں جو ضرورت ہے، ضرورت کے اعتبار سے ہم دعائیں کریں، اللہ سے مانگیں۔ اسی طرح اس رات میں ہم دعا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اسی طرح ہم نماز پڑھیں۔ نماز کا موضوع تو بڑا ٹیڑھا موضوع ہے، نماز کیسے پڑھیں گے، کتنی رکعت نماز پڑھیں گے، 8 رکعت 12 رکعت 100 رکعت، کئی باتیں ملتی ہیں۔ جب آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو کئی قسم کی ویڈیو ملیں گی۔ دیکھیے نماز، جہاں تک شب برات کی بات ہے، نماز بالکل واضح ہے،
جیسے اللہ کے نبی نے چاند گرہن کے سورج گرہن کے موقع پہ نماز مستقل نماز پڑھی ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی نے جمعہ کے دن جمعے کی نماز پڑھی ہے، یا بارش طلب کرنے کی جو نماز ہوتی ہے صلاۃ الاستسقاء، استسقاء یعنی بارش طلب کرنے کی جو نماز ہوتی ہے، وہ جو نمازیں ہیں وہ تو اللہ کے نبی سے ثابت ہیں۔ شب برات میں الگ سے کوئی خاص نماز کہ اللہ کے نبی نے جیسے اوابین کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، جو استسقاء کی نماز ہے، یا جو ہے توبے کی نماز ہے، جو الگ الگ نمازیں ہیں، اس طرح شب برات کی وجہ سے کوئی الگ سے نماز اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی ہے۔ پھر اللہ کے نبی کی تو بات ابھی آگے ہوتی ہے، صحابہ کی زندگی دیکھیے، لاکھوں لاکھ صحابہ موجود تھے، کیا کسی ایک صحابی نے الگ سے شب برات کی کوئی نماز پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی ہے۔ لہٰذا ہم کو کیا کرنا ہے؟ پھر نماز کیا پڑھیں گے؟ بھائی عبادت کی بات جب حدیث میں آ گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جو ابن ماجہ شریف میں موجود ہے، قوموا لیلھا، لہٰذا آپ قیام کریے، نماز پڑھیے۔ کیا نماز پڑھیں گے؟ جو آپ سے ہو سکتا ہے، ہاں نیت درست کر لیجئے۔ اگر آپ نے اس نیت سے نماز پڑھی کہ میں شب برات کی نماز پڑھ رہی ہوں، نماز بیکار ہو گئی آپ کی، وہ نماز ہی نماز نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ نے نیت غلط کی۔ انما الاعمال بالنیات، آپ کے اعمال آپ کی نیتوں کے اعتبار سے ہوں گے۔ ہاں اگر آپ نے نماز پڑھی کہ آج شب برات ہے، آج میں تہجد کی نماز پڑھتی ہوں، اور شب برات میں نماز پڑھتے ہیں لیکن تہجد کی نیت سے، وہ شب برات کی نماز نہیں ہے، تہجد کی نماز ہے، وہ تو ہر دن بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور شب برات میں خصوصی طور پہ آپ پابندی کر کے پڑھتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ اسی طرح شب برات میں آپ اوابین کی نماز پڑھتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ شب برات میں آپ نفلی نماز 2 رکعت کر کے، نفل نماز عام طور پہ جیسے پڑھتے ہیں، عام نمازیں 2 رکعت نفل نماز، وہ نماز آپ پڑھتے جائیے۔ نیت کیسے کریں گے؟ نیت کریں گے اگر تہجد کی ہے تہجد کی نماز، اگر اس رات میں آپ توبے کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، توبے کی نماز موجود ہے، آپ پڑھیے۔ اس رات میں آپ اوابین کی نماز پڑھیے۔ اس رات میں آپ صلاۃ التسبیح کہتے ہیں، تسبیح کی نماز، اس نماز کو پڑھیے، 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، بڑی فضیلت اس کی موجود ہے۔ یا اس رات میں آپ نفل نماز 2 رکعت کر کے جتنی رکعت ہو سکتا ہے پڑھیے، لیکن یہ غلطی مت کریے کہ میں شب برات کی نماز پڑھ رہی ہوں، ورنہ سب عبادت بیکار، وہ نماز آپ کی بیکار، کیونکہ شب برات کی کوئی نماز نہیں ہے۔ نہ اللہ کے نبی نے جیسے عید کی نماز، بقرعید کی نماز، یا جمعے کی نماز، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، یا استسقاء کی، یا اوابین کی جو ہے، یا جو ہے چاشت کی، یا اسی طرح اشراق وغیرہ کی نمازیں جیسے اللہ کے نبی نے پڑھی ہے، ویسے ہی اس رات کی 15 شعبان کی شب برات کی الگ سے کوئی نماز، کوئی نام، کوئی موسوم کر کے اللہ کے نبی نے کوئی نماز نہیں پڑھی ہے۔ اسی لیے آپ یہ غلطی مت کریے کہ میں شب برات کی نماز پڑھ رہی ہوں۔ آپ نماز پڑھیے، زیادہ سے زیادہ پڑھیے، نفل کی نیت کر کے، یا اور دیگر نمازیں جیسے میں نے آپ سے کہا۔ تو اسی لیے نماز بھی پڑھیے، قرآن کی تلاوت بھی کریے، دعا بھی کریے، اللہ سے مانگا کریے، یہ رات میں عبادت کی بات ہے۔ نمبر 1 عبادت کرنا ہے، نمبر 2 روزہ رکھنا ہے۔ اب روزہ رکھنا ہے، اس میں بڑی تفصیل ہے، علماء کے کئی اختلافات ہیں۔ صحیح بات جو ہے وہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، کتنے روزے رکھیں گے۔ ہاں روزہ ثابت ہے، بڑی تفصیل ہے اس میں، اس لیے میں دلائل پہ نہیں جانا چاہوں گا۔ تو روزہ کتنا رکھنا ہے، 1 روزہ رکھنا ہے یا 3 روزہ رکھنا ہے، بڑی شک ہے، کشمکش میں عوام اس میں پھنسی ہوئی ہے۔ روزہ کتنا رکھیں گے؟ دیکھیے، 1 روزہ ہے ایام 20 کے روزے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ ایام 20 کے روزے 3 روزے ہوتے ہیں، ہر مہینے یہ روزہ رکھا جاتا ہے۔ کیسے؟ ہر مہینے کی 12 تاریخ، 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15، 12 نہیں ہے، 13، 14، 15 بیچ کے دنوں میں 13 تاریخ ہر مہینے کی، انگریزی مہینہ نہیں ہے، اردو عربی مہینہ جو ہے، عربی مہینے کی جو ہے بیچ کے 3 تاریخ کو، جسے 13، 14، 15، یہ 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اگر آپ ہر مہینے میں
میں یہ 3 روزے رکھ لیں گے، قرآن کہتا ہے کہ ایک روزے کا ثواب یا ایک نیکی کا ثواب، ایک عبادت کا ثواب کم سے کم 10 کے برابر ملے گا آپ کو۔ لہٰذا آپ نے ایک روزہ رکھ لیا تو 10 روزے کا ثواب۔ اسی طرح اگر آپ نے ہر مہینے 3 روزے رکھ لیے، سمجھیے کہ آپ کو پورے مہینے روزہ رکھنے کا ثواب مل گیا، ایک مہینہ روزے کا۔ اسے ایام بیس کے روزے کہتے ہیں، لیکن شب برات کا جو اصل روزہ ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ 3 روزے ایام بیس کے ہوتے ہیں، اور یہ روزہ جو 3 روزے ایام بیس کے ہیں یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تمام کے تمام محققین علماء نے اس پہ اپنے آپ کو جمع کر لیا ہے کہ یہ حدیث صحیح درجے کی ہے، اس پہ کوئی کلام نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اتفاق یعنی تمام کے تمام علماء جس پہ متفق ہوں وہ ایک روزہ ایام بیس کا ہے، 13، 14، 15 تاریخ 3 روزے ہیں۔ یہ شب برات کا روزہ نہیں ہے۔ ہاں، شب برات کا روزہ کب ہے؟ رات میں عبادت کریں گے۔ اس سال 2023 میں شب برات جو ہے یہ ایک عربی تاریخ ہے، اس میں رات پہلے ہوتی ہے، دن بعد میں ہوتا ہے، وہ سب سمجھانا بڑا مشکل کام ہے، بڑا طویل وقت لگے گا۔ اتنا سمجھیے کہ اس سال 2023 میں اس سال جو شب برات ہم جو رات جاگیں گے یا عبادت کریں گے، اگلے دن کا روزہ رکھیں گے، وہ کب ہے، کس تاریخ میں، اتنا سمجھ لیجئے 7 تاریخ انگریزی مارچ کے مہینے میں، انگریزی مہینے میں مارچ کا مہینہ 7 تاریخ جو منگل کا دن پڑتا ہے، اس کی رات میں جب 7 تاریخ کی رات آ جائے ہم عبادت کرنا شروع کر دیں گے۔ کب سے کب تک؟ مغرب کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے ٹائم۔ ایسا نہیں ہے کہ شب برات کا ٹائم شروع ہوگا کب سے؟ رات میں 9 بجے، 10 بجے، آدھی رات کے بعد سے، عشاء کی نماز کے بعد سے نہیں، مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی نماز تک عبادت کا ٹائم رہتا ہے۔ آپ جس وقت چاہیں عبادت کر لیجئے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اس سال 2023 میں 7 تاریخ کی رات میں عبادت کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے 8 تاریخ میں۔ 8 تاریخ کا روزہ یہ شب برات کا روزہ کہلوائے گا۔ جیسا کہ سومو نہار جو ہے قومو لیلہا و سومو نہارہا، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے۔ اس روایت کو علماء نے ضعیف درجے میں رکھا ہے، یہ روایت ضعیف ہے، بعض علماء نے موضوع بھی کہا ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے ابن ماجہ کی یہ روایت موضوع نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے، اور ضعیف حدیث پہ عمل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اتنا خلاصہ یاد رکھیے، شب برات کا روزہ بعض علماء کے نزدیک جو ہے ثابت ہے، بعض علماء کے نزدیک ثابت نہیں ہے، اتنا فرق ہے۔ لیکن ایام 20 کے روزے جو 13، 14، 15 3 دن کے روزے، 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ جو ہے عربی تاریخ کے اعتبار سے، یہ روزے سب کے نزدیک ثابت ہیں۔ اگر آپ نے صرف اور صرف شب برات کا روزہ رکھا، شب برات کے روزے میں نیت کیا کریں گے؟ نفل روزے کی نیت، ہاں نفل روزے کی نیت کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ نے شب برات میں روزے کی نیت کی کہ میں شب برات کا روزہ رکھ رہا ہوں یا رکھ رہی ہوں، تب بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ روزہ ثابت ہے، خاص ضعیف حدیث ہو، لیکن نماز ثابت نہیں ہے۔ نماز میں آپ یہ نیت نہیں کر سکتے کہ میں شب برات کی نماز پڑھ رہی ہوں، نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ روزہ رکھ سکتے ہیں شب برات کی نیت سے، کیونکہ اس کے لیے روزہ ثابت ہے اگرچہ ضعیف حدیث ہو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا شب برات کا روزہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے۔ ہاں اگر آپ نے صرف شب برات کا روزہ رکھا، 15 شعبان کا روزہ، صرف اور صرف 15 شعبان کا روزہ، آپ کا روزہ ہو گیا۔ بعض علماء کے نزدیک کچھ علماء ایسے ہیں، محققین ایسے ہیں جن کے نزدیک وہ روزہ ثابت نہیں ہے، لہٰذا وہ روزہ آپ کا نہیں ہوا شب برات کا۔ اسی لیے اگر آپ ایسا کام کرتے ہیں جو سب کے نزدیک ثابت ہو جائے، ایام 20 کا روزہ، 3 روزہ رکھ لیجئے، ان 3 روزوں میں آخر کا جو روزہ ہے 15 تاریخ کا روزہ، 15 تاریخ میں شب برات ہے، لہٰذا ایام 20 کے نام سے آپ کا شب برات کا بھی روزہ ہو جائے گا، اور وہ ایسا روزہ ہوگا کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، کسی کو اختلاف کرنے کی ہمت جرت نہیں ہے، کیونکہ وہ حدیث اعلیٰ درجے کی حدیث ہے سند کے اعتبار سے۔ لہٰذا کوشش یہ کریں کہ شب برات میں
ایام 20 کے روزے رکھا کریے، 3 روزے رکھا کریے، 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ، یعنی اس سال میں 2023 میں اصل روزہ تو 8 تاریخ کا ہے، لہٰذا آپ 7 تاریخ میں بھی رکھ لیجئے، 6 تاریخ میں بھی رکھ لیجئے، تاکہ آپ کا روزہ اچھے طریقے سے بلا شک کو صبح صحیح ہو جائے۔ پھر بھی اگر آپ نہیں رکھتے ہیں، صرف ایک روزہ رکھتے ہیں شب برات کا 15 شعبان میں، تب بھی وہ روزہ آپ کا صحیح اور درست ہے۔ لہٰذا کرنے کے کام کیا ہوئے؟ ایک ہوا عبادت، دوسرا ہوا روزہ رکھنا، تیسرا قبرستان جانا۔ اور یہ ماحول، یہ موقع ہے، یہ نہیں ہے جو قبرستان کے اوپر بات ہو، کیونکہ یہ مردوں کی مجلس نہیں ہے، اسی لیے یہاں پر اس موضوع کو چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ عورتیں قبرستان نہیں جاتی ہیں، جانا بھی نہیں چاہیے۔ اب سمجھیے ایک اور اہم مسئلہ، کیونکہ عورتوں کی مجلس ہے، بیان کرنا بتانا نہایت ضروری ہے، کیونکہ خود اندازہ چینل میرا چلتا ہے تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ اس موقع پہ لوگ کیا جاننا چاہتے ہیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ جب شب برات کا موقع ہوتا ہے، کئی عورتوں کا ایسے قول آتا ہے کہ مفتی صاحب ہم اگر ناپاک ہوں، ایسی ناپاکی کہ ہم عبادت نہیں کر سکتے، تو شب برات سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے، کیا کریں گے شب برات میں؟ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ اگر عورت ناپاک ہے، ماہواری کی حالت میں ہے، جس سے وہ عبادت نہیں کر سکتی، شب برات میں کیا کرے گی؟ ہاں خیال رکھ لیجئے، اس حالت میں، ناپاکی کی حالت میں کچھ کام ایسے ہیں جو نہیں کر سکتی اور کچھ کام ایسے ہیں جو کر سکتی ہے۔ جیسے قرآن کی تلاوت حرام ہے، قرآن کی تلاوت کی نیت سے قرآن نہیں پڑھ سکتی، ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکتی تلاوت کی نیت سے، یہ حرام ہے۔ اسی طرح مسجد میں داخل ہونا یہ بھی حرام ہے، طواف کرنا یہ بھی حرام ہے، حرم میں رہنا یہ بھی ایک موضوع سب ہے، بہت سی چیزیں ہیں۔ اسی طرح روزہ اس حالت میں حرام، لہٰذا روزہ بھی نہیں رکھ سکتی شب برات کا۔ اسی طرح قرآن بھی نہیں پڑھ سکتی، اسی طرح نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، نماز بھی حرام ہے، پڑھے گی تو گناہ ملے گا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ چلو 2 رکعت کم سے کم پڑھ لیتی ہوں، ارے بھائی اس حالت میں حرام ہے، ثواب کی جگہ گناہ ملے گا۔ لہٰذا آپ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، آپ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، ہاں فائدہ اٹھا سکتی ہیں، دوسرے طریقے ہیں، دعا تو کر سکتی ہیں، بیٹھ کر دعا کریے، آپ بیٹھ جائیے مصلی پہ، بیٹھ جائیے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس حالت میں مصلی پہ نہیں بیٹھ سکتے، عجیب باتیں۔ پاکی ناپاکی کے مسائل تو تفصیلی ہوتے ہی ہیں، کبھی موقع ملے گا تو بات کریں گے، لیکن اتنا یاد رہے اس حالت میں بھی اگر آپ مصلی پہ بیٹھتے ہیں اور پھر اللہ سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، آپ دعا کر سکتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اس حالت میں ذکر و اذکار کرنا، اللہ اللہ کرنا، بیٹھ کے کریے، یاد کریے اللہ کو، ذکر کریے، تسبیح پڑھیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ پڑھیے، جو کام آپ کے لیے جائز ہیں وہ کرتے جائیے۔ ہاں خیال رکھیں کہ یہ حالت آپ کی بنائی ہوئی حالت نہیں ہے، اگر آپ نے نیت پختہ کر لیا، آپ کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ یا اللہ اگر میں اس حالت میں نہ ہوتی، یہ بھی اپنی مرضی سے نہیں بیان کر رہا ہوں، حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، نیک اعمال کی فضائل پہ یہ حدیثیں آپ کو مل جائیں گی۔ اگر آپ کے دل میں اچھے اعمال کرنے کی خواہش ہے، آپ مجبور ہیں، نہیں کر سکتے، لیکن یقیناً آپ کے دل میں کوئی شک نہیں، یقیناً آپ یہ چاہتے ہیں کہ یا اللہ اگر مجھے یہ موقع ملتا میں روزہ ضرور رکھتی، اگر یہ موقع ملتا نماز ضرور پڑھتی، یہ موقع مجھے ملتا ناپاکی کی حالت میں نہ ہوتی تو قرآن کی تلاوت ضرور کرتی، کم سے کم ایک قرآن ختم کر دیتی۔ آپ کے دل میں یہ خواہش اور چاہت ہو، یقیناً آپ کو بغیر کیے ثواب مل جائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ یہ سمجھ کر چھوڑ دیں کہ بھئی شب برات میں ناپاک ہوں، کیا کروں گی، بس سو گئے، کوئی عبادت نہیں۔ آپ اس طرح عبادت کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ اس طرح ثواب جو ہے لے سکتے ہیں، ایک تو ذکر و اذکار کر کے، دوسرا ہے اپنی نیت کو مکمل پختہ کر کے، بغیر کیے آپ کو ثواب مل جائے گا۔
اس کے علاوہ شب برات میں بہت سے خرافات، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے تعلق شریعت کا نہیں ہوتا ہے. انہی میں سے ایک غسل کرنے کا بھی ہوتا ہے. غسل کرنے کی کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے. آپ اگر چاہیں تو غسل کریں، لیکن شب برات کی وجہ سے الگ سے شریعت میں کوئی غسل نہیں ہے. اسی طرح شب برات میں بہت سے کام آپ اپنی مرضی سے سوچتے ہیں کہ شب برات میں نیا کپڑا پہننا پڑے گا. اگر نیا کپڑا نہیں پہنیں گے تو شب برات پھر وہ شب برات میں فائدہ نہیں ہوگا. شریعت کا حکم ہے کہ نیا کپڑا پہنیں. ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ شب برات میں نیا کپڑا پہنیں گے آپ کے لیے واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے. کچھ نہیں ہے، اپنی مرضی کی بات ہے. چاہے تو پہن لیں، چاہے تو نہ پہنیں. اسی طرح یہ بھی ایک طریقے سے رکھا جاتا ہے. جہاں غریب طبقہ ہوتا ہے وہاں پر جو ہے کیا ہوتا ہے کہ گھر کو صاف کر کے گھر کو لیپا پوتی کرتے ہیں، گھر کو اچھے طریقے سے مٹی سے پھر سے جو ہے لیپتے ہیں، اس کو جو ہے نیا کرتے ہیں. سوچتے ہیں کہ یہ شریعت کا حکم ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسی لیے سب سے پہلے میں نے کہا کہ کرنے کے شب برات میں صرف اور صرف 3 کام ہیں. 3 کام کو اگر چھوڑ کر آپ کوئی دوسرا کام دوسرا انجام کرتے ہیں تو پھر سمجھیے کہ وہ سب عقارت اور مختل اور بیکار ہو جائیں گے. اسی لیے کوشش کریں کہ ہم شب برات میں اتنے ہی کام، یاد رکھیے گا ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. آپ کہیں گے بھئی حلوہ کھا لینے سے کیا جاتا ہے، ہم کچھ کر دیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ بہت حرج ہے. مثال سے سمجھیے کہ مثال کے طور پہ نماز ہے، اچھی عبادت ہے، اہم ترین عبادت ہے. نماز میں ایک رکن سجدہ کرنا بھی ہے. سجدے میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں. جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو اس وقت سب سے زیادہ رکوع میں اور دیگر احکام میں، قیام میں، قعود میں سب سے زیادہ قریب ہم سجدے میں ہوتے ہیں اللہ کے. دیکھنے میں اچھا لگے گا. کچھ کام ایسے ہیں آپ کو دیکھنے میں بہت اچھا لگے گا کہ ہاں یہ کام تو بہت اچھا ہے، لیکن یاد رکھیے گا وہ کام شیطان کا بھٹکایا ہوا ہے. آپ کو شیطان اچھے کے نام میں غلط طریقے پہ لے رہا ہے. دیکھنے میں بہت اچھا، وہی تو سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھنے میں اچھے کو مت دیکھیے، شریعت کو دیکھیے. یہ عمل ثابت ہے، یہ عمل صحابہ نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اللہ کے نبی نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس کو دیکھیے. اچھا ہے وہ چھوڑ دیجئے. جب مثال دے رہا تھا میں کہ نماز میں 1 رکعت میں سجدہ کتنا کرتے ہیں؟ 2 سجدہ کرتے ہیں، اور سجدہ سب سے زیادہ اہم عبادت ہے نماز کے اندر. بتائیے کہ سجدہ جب اتنا اچھا ہے، آج سے نماز میں 3 سجدہ کر لیں گے. 1 رکعت میں 3 سجدہ. آپ کہیں گے کیسے 1 رکعت میں 3 سجدہ کر لیں گے؟ سجدہ کرنے میں برائی کیا ہے بتائیے؟ سجدہ کوئی خراب ہے کیا؟ سجدہ کوئی غلط عبادت ہے کیا؟ اور وہ ایسی عبادت ہے کہ ہم تو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. لہٰذا اللہ کے عشق میں ڈوب کر ہم سجدہ 2 کی جگہ 3 کریں گے. آج سے ہماری نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ 2 ہی کرنا پڑے گا. 3 کریں گے تو اضافہ، اور یہ اضافہ اللہ کو نامنظور ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے. لہٰذا دیکھنے میں اچھا لگا، 1 سجدہ اور ایکسٹرا ہو گیا، اللہ سے 1 مرتبہ اور زیادہ قریب ہو گئے. سننے میں، دیکھنے میں، عقل کے اعتبار سے اچھا لگا، لیکن وہ نماز ہماری بیکار ہو گئی. اسی طرح شب برات میں دیکھنے میں تو بہت سے کام اچھے لگیں گے، لیکن مت کریے گا وہی کام کریے جو اللہ کے نبی نے کیا ہے. آپ کا کرنا، میرا کرنا کوئی دلیل نہیں ہے کہ فلاں مولانا کرتے ہیں، فلاں گھر میں ہوتا ہے، فلاں اس میں ہوتا ہے، فلاں جاننے والے آدمی ایسا کرتے ہیں، پھر تم کیسے منع کرتے ہو؟ ارے بھائی کسی کی دلیل نہیں ہے، کوئی آدمی دلیل نہیں بن سکتا. دلیل تو قرآن ہے، حدیث ہے، سنت ہے، اجماع ہے، قیاس ہے. یہ دلیل ہے. کسی کے کرنے سے کوئی کام صحیح نہیں ہوتا ہے. یاد رکھیے گا آپ کا عمل، میرا عمل اپنی جگہ ہے. عبادت، عمل عبادت کب بنتا ہے؟ کوئی بھی عمل ہو وہ عبادت کب بنے گا؟ جب اس کام کو ہم شریعت کے مطابق انجام دیں گے. ہم اگر اپنی مرضی سے کچھ بھی کرنے لگیں گے تو وہ ہمارا کام ہوا، عبادت نہیں ہوا. عبادت اپنے کام کو عبادت بنانے کے لیے اس کام کو شریعت کے ڈھانچے میں ڈالنا ہوگا، تب جا کر وہ کام ہمارا عبادت بنے گا. تب جا کر ہم اس کام میں کامیابی حاصل کریں گے، تب جا کر ہمیں جنت مل سکتی ہے.
ہے تب جا کر ہم جنت کے مستحق بنیں گے، تب جا کر ہمیں ثواب ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ اسی لیے شب برات میں جو خرافات ہیں، جو غلط سلط باتیں ہیں، آتش بازیاں ہیں، رات جاگنا، پوری رات جاگ کر نوجوان ختم کر دیتے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں، سوچتے ہیں کہ رات جاگنا عبادت ہے۔ شب برات میں عبادت کرنے کا حکم ہے، رات جاگنے کا نہیں ہے۔ اگر رات جاگنے کی اتنی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم جو اسلام میں جو سب سے کم سسٹم دیا گیا ہے آپ کو، آپ اس اعتبار سے انجام دے دیجئے۔ کتنا ہے؟ بہت سے کام ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کوئی آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے، اگر مرد ہے تو جماعت سے پڑھے گا، عورت ہے تو گھر میں پڑھے گی۔ عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے، پھر فجر کی نماز بھی مرد ہے تو جماعت سے پڑھتا ہے، عورت ہے تو ضرور پڑھ لیتی ہے، تو پھر سمجھیے کہ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب مل گیا۔ کیا آسانی ہے! شب برات اگر آپ حاصل کرنا چاہیں تو کم سے کم آپ رات میں عشاء کی نماز ضرور پڑھیے، تاکہ عشاء کی نماز اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو آدھی رات کا ثواب مل گیا آپ کو، اور اگر آپ صبح کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب۔ ایک بہانہ مل جائے گا، لوگ کہیں گے کہ بہت اچھا ہے، ایک کام کرتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں گے، فجر کی نماز اٹھ کے پڑھ لیں گے، رات کیا جاگیں گے؟ ارے بھائی یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہی چھوڑ دیجئے، یہ تو رات بھر عبادت کا ثواب مل گیا۔ اگر آپ رات جاگتے ہیں، الگ سے عبادت کرتے ہیں، یہ تو الگ سے ثواب ملے گا آپ کو۔ ایسا نہیں ہے کہ بس اسی میں یہ بھی داخل ہو جائے گا، وہ جتنا ملتا تھا یہ بھی اتنا ہی ہو جائے گا، نہیں۔ اگر آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، پھر فجر کی نماز پڑھ لی، پوری رات عبادت کا ثواب، اس کے باوجود آپ جاگتے ہیں پھر عبادت کرتے ہیں، سمجھیے کہ یہ ثواب آپ کو الگ سے مل رہا ہے، ایکسٹرا مل رہا ہے۔ اسی لیے کم سے کم جتنا ہو سکے جو شریعت کی بنیادی چیزیں ہیں ان کی پابندی کریے، عشاء کی نماز ضرور پڑھیے اس موقع پہ، اسی طرح فجر کی نماز ضرور پڑھیے، یہ تو فرائض میں داخل ہیں، تاکہ رات بھر کم سے کم عبادت کرنے کا، اور عبادت خلوص سے ہو۔ اگر خلوص نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ آج کل مرد حضرات مسجد میں جا کر عبادت کرتے ہیں، صحابہ کے زمانے میں کبھی کوئی مسجد نہیں جاتے تھے، شب برات کے موقع پہ کئی صحابہ، ارے کم سے کم 100 برس تو صحابہ کی زندگی ہوتی تھی۔ جو صحابہ کی زندگی تھی، اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد، وفات کے بعد، اللہ کے نبی کے انتقال فرما جانے کے بعد صحابہ کا دور 100 سال تک کم سے کم رہا ہے، تو 100 سال میں کم سے کم 100 مرتبہ تو شب برات آیا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی یا صحابہ مسجد جا کر عبادت کرتے تھے، گھر میں کرتے تھے۔ کسی نے اخلاص کے بارے میں پوچھا کہ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے لیے عبادت کرے وہ عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ صرف اللہ کے لیے عبادت، اس کے علاوہ کسی اور کو ایک ذرہ بھی شمع ہوا وہ عبادت بیکار، وہ ختم۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی آدمی، بکریاں ہیں، چاروں طرف بکریوں کی بھیڑ ہے، اس کے بیچ میں وہ نماز ادا کر رہا ہے۔ اب جب وہ نماز بکریوں کی بھیڑ میں ادا کر رہا ہے، آپ بتائیے کیا اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ میری نماز کو، میرے نماز کے طریقے کو دیکھ کر بکریاں جا کے دوسری جگہ بیان کریں گی کہ دیکھو جو ہمارے مالک تھے نا وہ تو بہت لمبا لمبا سجدہ کرتے تھے، لمبا لمبا رکوع کرتے تھے، بہت بہترین طریقے سے عبادت کرتے تھے، ہم نے دیکھا ہے۔ اس کے دل میں یہ جو ہے سوچ پیدا ہوگی کیا؟ بکریاں کیسے بولیں گی؟ وہ تو سوچ نہیں سکتا۔ لہذا اس موقع پہ وہ جو نماز ادا کر رہا ہے وہ صرف اللہ کے لیے، کسی غیر کو اس کے دماغ میں تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ لہذا ویسے ہی عبادت کریے کہ جس میں ایک ذرہ بھی شبہ نہ ہو۔ اگر آپ نے دکھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، آس پڑوس میں بتانے کے لیے آپ نے رات بھر جاگ کر عبادت کر لیا، اگلے دن کہا کہ میں تو رات بھر جاگتی ہوں، عبادت کرتی ہوں، آپ نے بتا دیا، بھائی اللہ کے لیے عبادت کر رہے تھے یا دوسروں کو بتانے کے لیے؟ کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ آپ تو خود عبادت کریے، اور ایسی عبادت کہ صرف اللہ کے لیے ہو، وہی عبادت قابل قبول ہے۔ اگر اللہ کے لیے نہ ہو کوئی بھی عبادت، حج کرنے جاتے ہیں، یہ سوچ کر جائیں گے کہ حج کرنے جاتا ہوں، آنے کے بعد لوگ حاجی کہیں گے، اب میں حاجی بن جاؤں گا، اب اس اعتبار سے ایک دوسرے قسم کی چاہت آ گئی دماغ میں، بیکار ہو گیا حج۔ روزہ رکھتے ہیں، روزے میں دوسروں کو بتاتے پھرتے ہیں آج میں روزہ رکھا ہوں، روزے سے ہوں، روزے سے ہوں، بس نام کے لیے لوگ روزے دار کہنے لگے، لوگ سمجھنے لگے کہ ہاں یہ دیکھیے مساجد میں عبادت کرنے کی بات جہاں تک
ہوتی ہے فرائض کی. اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ آپ سنت وغیرہ گھر میں پڑھا کرتے تھے جا کر, اسی لیے آپ بھی گھر میں ہی عبادت کریے, مرد حضرات جو بھی ہوں, اور عورتوں کے لیے تو گھر پہ ہی عبادت کرنا سب سے زیادہ ثواب ہے. مسجد جانا مناسب نہیں ہے, اچھا نہیں ہے. مسجد جانا عورتوں کے لیے جائز ہے لیکن اچھا نہیں ہے. ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے, پوچھتی ہے یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ میں گھر میں نماز پڑھوں یا مسجد میں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب تجھے گھر میں نماز پڑھنے سے ملے گا, اور نبی کے پیچھے سے زیادہ ثواب, نبی کے پیچھے نماز پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب گھر میں نماز پڑھنے سے ملتا ہے. اسی لیے عورتیں اپنے ہی گھر پہ ایک دوسرے کے گھر کو جا کے وہاں جمع کر کے وہاں عورتیں اکٹھی ہو کر نماز پڑھنے لگیں وغیرہ وغیرہ, یہ سب باتوں سے خود کو بچائیے تاکہ آپ کے اعمال صحیح ہو سکیں. اسی لیے سب سے پہلے میں نے کہا مشاہن میں داخل ہونے سے شب برات میں خود کو بچائیے, ورنہ سب کے سب اعمال آپ کے اکارت اور مختل ہو جائیں گے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. شب برات جیسی مبارک موقع جو جیسا آتا ہے, اس موقع پہ ہمیں شریعت کے مطابق اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کی اور اس رات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے, ورنہ اگر دوسرے چکر میں پڑیں گے تو یاد رکھیے سب کے سب اعمال ہمارے برباد ہو جائیں گے, رات جاگنا برباد ہو جائے گا ہمارا. اسی لیے اللہ کے لیے عبادت کریں اور شریعت کے مطابق. کون بتائے گا آپ کو شریعت کے مطابق؟ کوئی ڈاکٹر بتائے گا؟ نہیں, دین کا ماہر, جو دین کا جاننے والا, دین کا ریسرچ کرنے والا, جس کو عالم کہتے ہیں, جس کو مفتی کہتے ہیں, جو شریعت کی نظر میں عالم ہے, آپ اس سے رابطہ کریں, پوچھتے جائیں کہ یہ کام میرے لیے کیسا ہے, یہ کام کیسا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ شریعت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ صراط مستقیم پہ چلنے والا بنا, یا اللہ راہ راست پہ گامزن فرما, یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما, یا اللہ اس مجلس کو تا حیات تا دیر قائم دائم فرما. یا اللہ اس مجلس سے جتنا زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے عوام تک پہنچا دے. یا اللہ اس مجلس کی جو ہے برکت یا اللہ کونے کونے تک پہنچا دے. یا اللہ اس مجلس کو اخلاص کے ساتھ للہیت صرف تیرے لیے اس مجلس کو انجام دینے کی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرما. یا اللہ شب برات کی مکمل قدر کرنے والا بنا. یا اللہ شب برات میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنے والا بنا. یا اللہ جو بیمار ہیں شفاء کلی عطا فرما. یا اللہ جو مرحومہ گزر چکے ہیں تمام کی مغفرت فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں تو خوب جاننے والا ہے. یا اللہ تو دلوں کی باتوں کو جانتا ہے, تمام کی پریشانیوں کو جانتا ہے. یا اللہ ہم تمام کی پریشانیوں کو دور فرما, حلال رزق میسر فرما, حرام روزی سے تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما. یا اللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت فرما, موت کے وقت زبان پہ کلمہ طیبہ جاری فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. MT میڈیا اڑیسہ کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.